اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ الحمدللہ آج یہ فقیر حقیر سائی محبوب پیر اپنے محبت کرنے والے اور راہ سلوک پہ چلنے والے دوستوں کے ساتھ نوری دربار کلاچی شریف ڈیرہ اسماعیل خان میں جو اس ناچیز کا مرشد خانہ ہے نوری دربار، اور خصوصاً یہ مزار مبارک، درگاہ مبارک، دربار شریف میرے پیر و مرشد سلطان الفقراء صاحب الہامات صاحب عرفان حضور قبلہ فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کلاچی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پاک پر الحمدللہ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ قرآن و حدیث میں موجود ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین، اور کہیں فرمایا ان اللہ مع الصادقین، کہ بے شک میں اللہ اپنے صالحین بندوں کے ساتھ ہوں، نیک بندوں کے ساتھ ہوں۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ ہم اگر قرآن کو پڑھتے ہیں اولیاء کی نظر سے تو ہمیں پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کے نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، یہ جو چار اللہ نے مقامات اور درجات قرآن میں بیان کیے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان کے ساتھ ہیں۔ اور فرمایا اولئک حسن رفیقا، یہ سب تمہارے بہترین دوست ہیں، رفیق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، ان کی تعظیم کا حکم ہمیں اللہ کا قرآن دیتا ہے، اور یہاں تک اللہ فرماتے ہیں کہ میں خدا ہو کر ان کے ساتھ ہوں۔ دیکھو نا، آج لوگ کہتے ہیں آپ مرشد کے ساتھ کیوں ہو، آپ اولیاء کے ساتھ کیوں ہو؟ تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ بھی اولیاء کے ساتھ ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ یہ جو اولیاء ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ خبردار ہو جائیں کہ جو میرے بے شک ولی ہیں، دوست ہیں، ان پر کسی چیز کا کوئی خطرہ اور خوف نہیں ہے، اور یہ قیامت کے دن بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے۔ تو اور حدیث شریف میں بھی آیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہند سے خوشبو آتی ہے۔ یہ ہند سے خوشبو آنا، اس کی تفاسیر میں صحابہ بھی اور اولیاء بھی اور علماء حق بھی یہی چیز لکھتے ہیں کہ ہند میں نبی کوئی نہیں آیا، ہند میں جتنے بھی آئے ہیں اللہ کے ولی آئے ہیں۔ تو کائنات کے نبی کو، ہمارے پاکستان پاک کو ہند سے ان اولیاء اللہ کی خوشبو آتی ہے، اور اسی خوشبو کو لینے کے لیے ہم اس نوری دربار کلاچی شریف میں حاضر ہوئے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ازل والے دن سے لے کر جب اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کروایا، تب سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد الرسول اللہ کے بعد حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام، اور ان کے بعد آج تک امت محمدیہ کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، یہی وہ خدا کے نمائندے دنیا میں ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی توحید کا لوہا منوایا، اللہ کا عرفان لوگوں کو دیا، اللہ کی پہچان لوگوں کو دی۔ اگر ہم انبیاء یا اولیاء کو استغفر اللہ رستے سے نکال کر کہتے ہم ڈائریکٹ اللہ کو مانیں گے تو یہ سراسر گمراہی ہے، کیونکہ نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین یہ جماعت ایسی ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کا متعارف کروانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ان ہستیوں کو، یعنی انبیاء ہو، جناب محمد عربی ہو، یا اولیاء اللہ ہو، اور اولیاء کے سالار مولانا شیر خدا، تو یاد رکھیں دنیا میں اولیاء اللہ، کائنات میں اللہ کی حجت اور دلیل ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ کوئی بندہ
اللہ کے بندے کے بغیر اللہ تک نہیں جا سکتا۔ اب کوئی بندہ کہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تو وہ جنتی نہیں ہو جائے گا جب تک وہ اس بات کا اقرار نہیں کرے گا کہ محمد رسول اللہ، یعنی پتہ یہ چلا محمد کی ضرورت ہے جنت میں جانے کے لیے، اللہ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو امت محمدیہ کی اولیاء ہیں، حقیقت میں یہ محمد مصطفیٰ کے نائب اور جانشین ہیں، رسول اللہ کے مصلی پر جلوہ فروز ہیں۔ اور یہ لوگ جو رسول اللہ کے مصلی پر، مسند پر جلوہ فروز ہوتے ہیں، ان کو اولیاء کہا جاتا ہے، ان کو پیر و مرشد کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ پیر و مرشد۔ تو آج ایسی ہی ایک ہستی جو اس ناچیز کے مرشد کامل و اکمل و مکمل اور سلطان دو جہاں حضرت فقیر عبدالحمید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کے مزار پرانوار پر ہم حاضر ہوئے، اور یہ سنیں قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ تو اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کے ولی کے پہلے کہ ان کی ایک شان سن لیں، ان کی ایک کرامت سن لیں، ان کی ایک بات سنیں کہ جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، ولی کے معنی ہے دوست۔ کیا معنی؟ دوست۔ آج دنیا کا کوئی دوست ہو وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، تو جو اللہ کا دوست ہو جائے، اللہ کیا ان کو زندگی میں کبھی اکیلا چھوڑے گا؟ نہ زندگی میں نہ بعد از وصال۔ اللہ اپنے دوستوں سے بے وفائی نہیں کرتا، اللہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے دنیا میں بھی، اور ان کی دوستی کا تو یہ حال ہے کہ میرے مرشد کامل حضرت فقیر عبدالحمید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ایک اللہ کے پائے کے ولی، سادات میں امام حسین کے 29ویں بیٹے، امام جعفر صادق چھٹے امام کی اولاد پاک ہے، اور سلطان العرفین کی گدی سے ڈیرہ اسماعیل میں چلا رہے ہیں۔ اور یہ ناچیز ان سادات کا محبوب خلیفہ ہے، اور ان کی ڈیوٹی آج پوری دنیا پہ دے رہا ہے، اور اولیاء اللہ کو، اولیاء اللہ کی حقانیت لوگوں پر روشن کر رہا ہے۔ میرے مرشد کامل حضرت فقیر عبدالحمید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چاہے زندہ رہوں یا دنیا سے چلا جاؤں، مجھے اللہ نے یہ شان عطا کر دی ہے کہ میری باطنی اور روحانی پاور میرے ہر مرید کے ساتھ رہے۔ اس میں میری زندگی کی بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ میرے کامل مرشد فرماتے ہیں اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں، میری روحانیت میرے مریدوں کے ساتھ رہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی کلاچی آنا چاہتا ہے، میرے کامل مرشد فرماتے ہیں جب کوئی کلاچی کا سب سے پہلے تو آتے ہیں وہی جن کو فرماتے ہیں ادھر سے کوئی کلاچی آنا کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کے حکم سے ادھر مجھے اجازت، مجھے خبر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرید میرے آستانہ نوری پر آ رہا ہے، میری زیارت کے لیے آ رہا ہے۔ اور یہ اتنے بڑے سخیوں کا در ہے، سید ویسے بھی سخی ہوتا ہے، اوپر سے سلطان باہو کا فیض، غوث اعظم کا فیض اور پنجتن پاک کا فیض۔ یہ ان کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ سلطان العرفین سلطان باہو اپنی کتاب نور الہدا شریف میں فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلہ سروریہ قادریہ کی سب سے ادنا شان یہ ہے کہ جو کوئی ہمارے سلسلے کے کسی ولی کے مزار پر آتا ہے اس کو پہلی خیرات میں اس میں اللہ دے دیا جاتا ہے، یعنی دل زندہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو میرے مرشد کی اتنی بڑی کرامت ہے کہ حضرت کے مزار پر اور یہ حضرت کی زندگی میں بھی اور بعد از وصال بھی میرے مرشد کریم کے پاس جو بھی آیا خالی نہیں۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، یہ میں آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں، ہم مزار دربار پر آئے، لوگ کہہ دیتے ہیں جی جو دنیا سے چلے گئے پھر ان کے مزار پر کیا لینے گئے، اور یہاں تک کہ ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ وہ مردہ ہو گئے قبروں میں، ان کو کیا خبر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سن لیں کہ کیا اولیاء اللہ یا انبیاء یہ قبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک عام مسلمان کی بات کرتے ہیں۔ عام مسلمان کو کہتے ہیں کہ فلاں بندہ انتقال کر گیا۔ کیا کر گیا؟ انتقال کہتے ہیں منتقل ہو گیا اس جہان سے اس جہان، ختم نہیں ہوا، کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا، ایک پردے میں چلا گیا، اس کو منتقل کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وصال فرما گئے،
وصال کا لفظی معنی ہے یہ لوگ اللہ کے نور میں پرواز کر گئے، اللہ کے ولی اللہ کے نور میں گم ہو گئے، ان کی روح ان سے نکلی اور خدا کی روح کل میں چلی گئی۔ اچھا، جو روح اللہ میں چلی جائے وہ فوت ہو جاتی ہے، وہ مردہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب قبرستان جاؤ تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی ایک عام مرے ہوئے کو آپ سلام کہہ سکتے ہیں، اور وہ آپ کا جواب بھی، کیونکہ سلام کہنا فرض ہے، اس کا سنت ہے، اس کا جواب دینا فرض ہے، یعنی وہ ہمارا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ پاؤں کی آہٹ سے مردہ پہچان جاتا ہے مجھے کون ملنے آیا ہے۔ اگر ایک عام مرے ہوئے بندے کی بعد از وصال یہ حال ہے تو اولیاء اللہ کا تو نام ہی اولیاء اللہ ہے، اللہ کے محبوب بندے تو جو اللہ کے ولی ہو وہ اپنی قبروں میں اللہ سے وصل کر گئے ہیں، ان کی روح اللہ کی روح میں چلی گئی، جسے ہم کہتے ہیں انا للہ، بے شک اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ تو جو بندہ اللہ سے آیا اللہ میں گیا، تو اللہ کہاں نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ۔ تو پھر ولی بھی اللہ کے اذن سے پھر وہ بھی ہر جگہ پہ ہے۔ اچھا جی، قبروں پر کیا لینے جاتے ہیں؟ حضور کی بخاری کی حدیث ہے، رسول پاک نے فرمایا مومن کی قبر جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے، جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے، جہاں پر وہ پھل پھول یعنی سب کچھ اس کو، اور بلکہ رفیق اعلیٰ اس کو اچھے دوست فرشتے ایسے دیے جاتے ہیں جو اس کے دوستوں کی شکل میں اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قبر پر کیا لینے گئے؟ ہم قبر پر نہیں آئے بلکہ ہم تو جنت کی کیاری کے پھل پھول دیکھنے آئے۔ یہ اللہ کے ولی کی قبر جنت کا باغیچہ ہے، اور جنت میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ جنہوں نے نہیں جانا انہوں نے جنت ویسے بھی نہیں جانا، جنہیں آج بھی کہتے ہیں نہ جاؤ، گویا وہ جنت جانا پسند ہی نہیں کرتے۔ یہ تو میرے نبی کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی ہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعت، اتنا بڑا دروازہ کھول دیا رسول اللہ نے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر محمد کی سفارش واجب ہو گئی۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں قبر پر کیوں جاتے ہیں، قبر کی زیارت کرنے سے رسول اللہ نے فرمایا میرے روزے کی زیارت سے کیا ہوتا ہے؟ شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہ تو وہ اولیاء اللہ ہے جو محمد رسول اللہ کی اولاد ہے، اور ہمیشہ باپ کا فیض اولاد میں آتا ہے، ہمیشہ باپ کا تمام مقام اولاد کو ملتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے مرشد جو ہیں حضرت فقیر عبدالحمید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سادات بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، وقت کے سلطان بھی ہیں، اور سلطان العارفین کے خاص شہزادے بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ اللہ کا وہ ولی ہے کہ جس کے دربار پر یہ سائیں اپنے لشکر کے ساتھ محبوب پیر آیا ہے، اور اس مبارک لگا ہوا ہے، لوگ فیض لے رہے ہیں، ہر طرف رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھما برس رہی ہے، نماز ذکر اذکار قرآن، ہر طرف سے نعت خوانی کی آوازیں بلند ہیں۔ یہ عرس کی ایک شان ہوتی ہے، عرس عروسی سے نکلا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کا اللہ سے وصل کرنے کا دن، اللہ سے ملنے کا دن۔ حضرت بلال نے ساری زندگی نئے کپڑے نہیں پہنے، سرما نہیں پہنا تھا، نئی جوتی نہیں پہنی تھی، جب وفات کا وقت آیا تو غسل کر کے نیا سوٹ ڈالا، سرما ڈالا، کنگھی کی، خوشبو لگائی۔ کسی نے پوچھا بلال ساری زندگی تیار نہ ہوا، آج کیوں اتنا تیار ہو گیا؟ فرمایا آج میرے محبوب کے ملنے کا دن آ گیا ہے، یعنی میری وفات کا دن ہے، اپنے یار سے ملنے جا رہا ہوں تو تیار ہو رہا ہوں، جشن کر رہا ہوں، خوشی کر رہا ہوں۔ تو یہ جو عرس پر ذکر اذکار میلاد چادریں ڈھول، یہ جو ان کے جھنڈے، اور کہیں قرآن خوانی، درود و سلام، نعت خوانی، بیانات، اللہ کے ولیوں کی زیارات، یہ سارا ایک عرس کی خوبصورتی ہے۔ اور الحمدللہ اسی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگانے کے لیے سمجھ لیں کہ ہمیں پسند کیا گیا ہے، اور ہم اس آل نبی اولاد علی کے دربار شریف میں حاضر ہوئے ہیں اور ان اولیاء اللہ کا فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس فقیر حقیر سائیں محبوب پیر کے جو مرشد حضرت فقیر عبدالحمید صاحب ہے، یہ صاحب عرفان فقیر نور محمد کے صاحبزادہ ہے، اور فقیر نور محمد صاحب حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم ہیں، اور ان کے وہ خاص دل نشیں گدی نشیں ہیں۔ تو جو
अल्हम्दुलिल्लाह इनका फैज़ लेने के लिए हम इधर हाज़िर हुए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, खुदावंद करीम हमें इन औलिया अल्लाह का फैज़, बरकत और इनका फ़क्र से फ़क्र अता फरमाए, इनके नक्शे कदम पर चलाए और इस नूरी दरबार को ता क़यामत कायम दायम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।